الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد الجبارو اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بے مثال ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب ہم یہ نام سنتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے اور روح پر ایک خاص سکون اترتا ہے۔ الجبارو کا مطلب ہے وہ جو سب پر غالب ہے، وہ جو اپنی مخلوق کی اصلاح کرنے والا ہے، وہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ جو کمزوروں کو سہارا دیتا ہے۔ دنیا میں ہم جب لفظ جبار سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سختی اور ظلم کا تصور آتا ہے، مگر اللہ کے لیے یہ نام رحمت اور عدل کے ساتھ ہے۔ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ ان کے زخموں کو بھر دیتا ہے، ان کی ٹوٹی امیدوں کو زندہ کر دیتا ہے، ان کی بکھری زندگیوں کو سنبھال لیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب کی زندگیاں آزمائشوں سے بھری ہوئی ہیں۔ کوئی اپنے رزق کے بارے میں پریشان ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی اپنوں کے بچھڑنے کے غم سے ٹوٹا ہوا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب مشکلات بڑھتی ہیں تو دل بکھرنے لگتا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، امید بجھنے لگتی ہے۔ لیکن یہی وہ وقت ہے جب بندے کو اپنے رب الجباروں کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ جبار جو کبھی کمزور کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ جبار جو بکھرے ہوئے کو سمیٹ لیتا ہے، وہ جبار جو بندے کی آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے اور اس کے دل کی دھڑکنوں میں چھپی دعا کو سنتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال اور جبر کا تذکرہ کئی جگہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے اپنی رحمت اور مہربانی کو بھی بیان کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لیجئے، ان کا دل یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ٹوٹ گیا تھا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، غم نے دل کو جلا دیا، لیکن جب انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو وہی الجباروں نے ان کے دل کو جوڑ دیا، ان کی بینائی واپس کی اور ان کے بچھڑے ہوئے بیٹے کو ان سے ملا دیا۔ یہ ہے جبار کی صفت، وہ جو ٹوٹے کو جوڑ دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، برسوں بیماری میں مبتلا رہے، جسم زخموں سے بھرا ہوا، لوگ دور بھاگنے لگے، لیکن وہ اپنے رب کو یاد کرتے رہے، صبر کرتے رہے اور پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس پکار پر الجباروں نے ان کی بیماری دور کی، ان کو صحت دی، ان کو دوبارہ عزت بخشی۔ دنیا والے چھوڑ گئے تھے مگر جبار نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے۔ کبھی لوگوں کے رویے دل زخمی کرتے ہیں، کبھی اپنے قریب ترین ہمیں تنہا چھوڑ جاتے ہیں، کبھی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ اس وقت انسان اپنے آپ کو اکیلا اور کمزور سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھو، اگر تم اللہ کو پکارو گے تو وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں سہارا دینے والا کوئی نہ بھی ہو تو بھی تمہارے پاس ایک جبار رب موجود ہے جو تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دنیا کے جابر بادشاہ اپنی طاقت سے لوگوں کو توڑتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کی آزادی چھین لیتے ہیں، لیکن اللہ کا جبر اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ کا جبر عدل کے ساتھ ہے، رحمت کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ظلم سے بچانے کے لیے ظالموں پر غالب آتا ہے، وہ اپنے کمزور اور مظلوم بندوں کو سہارا دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کمزوروں کو زمین کا وارث بناتا ہے۔ یہی تو ہے جبار کی شان کہ وہ اپنے بندوں کو عزت عطا کرتا ہے، چاہے دنیا والے انہیں کتنا ہی کمزور کیوں نہ سمجھیں۔ آج ہم سب اپنی اپنی زندگی میں بے سکونی کا شکار ہیں۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے تھکا ہوا ہے، کوئی رشتوں کی تلخیوں سے غمزدہ ہے۔ اگر ہم واقعی سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رب الجباروں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ رات کے سناٹے میں جب تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں تو اپنے رب کو پکارو، دل کی ٹوٹ پھوٹ اس کے سامنے رکھو۔ وہ تمہاری آہیں سنتا ہے، وہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس کی شان ہے کہ وہ ٹوٹے کو جوڑ دیتا ہے، اس کی عادت ہے کہ وہ بکھرے کو سنبھال لیتا ہے۔ میرے عزیزو، کبھی سوچو کہ اگر دنیا تمہیں چھوڑ دے تو کیا کرو گے؟ اگر دوست، رشتہ دار، حتیٰ کہ اپنا سایہ بھی ساتھ نہ دے تو پھر کس کو پکارو گے؟ اس وقت صرف ایک سہارا ہے، اور وہ سہارا ہے الجبارو، وہ جو ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے، وہ جو تمہیں گرنے سے بچاتا ہے، وہ جو تمہیں اٹھاتا ہے اور پھر عزت کے مقام پر کھڑا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے جبار ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ قہر و غلبے والا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ دلوں کو سنبھالنے والا ہے۔ دنیا تمہیں توڑنے کی کوشش کرے گی مگر تمہارے پاس ایک ایسا رب ہے جو تمہیں ہمیشہ سہارا دے گا،
اس پر یقین رکھو، اس سے دعا کرو، اس سے مانگو اور دیکھو کہ وہ کیسے تمہاری زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، اے الجبارو، ہم سب کے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو غمزدہ ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو بکھرے ہیں انہیں سنبھال لے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے جبار، ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔